دوستو السلام علیکم. ادرسٹی نیوز سے میں آپ کا میزبان حفیظ میر آج بڑے دنوں بعد آپ کے سامنے پروگرام میری آواز میں آپ کا بھائی اور میزبان حفیظ میر موجود ہے. آج جس شخصیت کے ساتھ ہم اپنا اس سلسلے میں پہلا باقاعدہ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. سیاست کی دنیا ہو یا صحافت کا میدان، سوشل ورک ہو یا علم و ادب، ہر میدان میں یہ ہمارا بھائی اور دوست سب سے آگے نظر آتا ہے. ماضی قریب میں صحافت کی دنیا میں اپنا نام اور مقام بنانے کے بعد بحیثیت ضلعی ترجمان پی ٹی آئی ضلع تک سیاست کے میدان میں بھی خوب شہرت کمائی. میری مراد عمران خان عدوی ہے. عمران خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے ویورز کو ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سیاست کیا چیز ہے، یعنی سیاست کا مطلب اور مقصد آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صاحب بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج بڑے دنوں بعد آپ نے یاد کیا، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایک وقت گزرا ہے بینگ اے جرنلسٹ. سیاست دیکھیں جی، میں اکثر اپنے جب صحافت میں تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب باقاعدہ صحافت میں نہیں آیا تھا تو آپ اپنی اخبار میں میرے کالم لگایا کرتے تھے، اور وہ اصلاحی اور فلاحی کالم ہوا کرتے تھے. اور جب صحافت میں قدم رکھا، آئی تھنک 2002-3 کی بات ہوگی، تو جب تک انسان صحافت کے اندر باقاعدہ انٹر نہ ہو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ صحافت کیا چیز ہے، یا سیاست میں جب تک بندہ خود قدم رنجہ نہ کرے اس کو نہیں پتہ سیاست کیا ہے. کتابوں میں تو ہم نے یہی پڑھا تھا یا لوگوں سے سنا تھا کہ سیاست جو ہے وہ عبادت کا نام ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کوئی بھی کام ہو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ اخلاص نیت سے کرے اور اس میں جو طریقہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا ہے یہودی نے کہ آپ دن میں کتنی عبادت کرتے ہیں، تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو بڑا حیران ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے اور دین ہماری عبادت ہے. تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. سیاست میری نظر میں جو میں سوچ لے کر آیا تھا وہ عوام کی خدمت کا نام ہے. اور سیاست ایسی چیز ہے کہ جو آپ اپنا جان مال وقت جس طرح تبلیغ میں جاتے ہیں آپ یا اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک تبلیغ ہے کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں. میں اکثر جب پریکٹیکلی سیاست میں آیا تو 2 سال پہلے آپ کو آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ہمارے ظاہر ہے کہ گلیوں نالیوں کے معاملات ہوتے ہیں اور صفائی ستھرائی کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں وہ نالا صاف کروا رہا تھا تو وہ فوٹو سیشن ہوئے، تو میں نے سوچا یار، میں نے کہا کہ سیاست میں یہ کام بھی کرنے پڑ گیا، حالانکہ یہ تو سویپر کرواتے ہیں، یہ سویپر کرتے ہیں. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نالا بند ہے اور اس نالے سے پانی کھڑا ہوتا ہے اور گندگی باہر آتی ہے اور لوگوں کی نماز میں حرج آتا ہے، لوگوں کے آنے جانے میں حرج ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا عوام کی خدمت کرنا یا ان کی آسانیاں پیدا کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو اگر آپ نالے بھی صاف کروا رہے ہیں لیکن خدمت خلق کا جذبہ ہے تو وہ آپ کی عبادت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت کا نام ہے، عوامی خدمت کا نام ہے. لیکن پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. سیاست سے قبل آپ نے صحافت بھی کی، دونوں میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو آپ نے کیسے پایا؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کے ساتھ ہے. زیر یہاں جب صحافت ہوگی تو سیاست پروموٹ ہوگی اور ہم سیاسیوں کا نام ہوگا. تو صحافت جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ایک صحافی ہوتا ہے وہ اپنے قلم سے معاشرے کے جو مسائل ہوتے ہیں یا جو لوگوں کی تکالیف ہوتی ہیں وہ ارباب اختیار و اقتدار تک پہنچاتا ہے. وہ معاشرے کی آنکھ کان اور زبان ہوتا ہے. اور وہی بات آ گئی کہ ایک صحافی بھی جو ہے وہ کلمی جہاد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو سیاستدان ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور اپنے پلے سے سب کچھ خرچ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک قسم کے جہاد ہے. اور صحافت میں بھی 8-10 سال میں نے لگائے اور اب 6واں سال میرا سیاست میں بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت سے سیاست مشکل ہے، کیونکہ جو آپ صحافی لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ ہم سیاسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی وہ حق بجانب ہوتے ہیں، کبھی بیجا تنقید بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہم سیاسی ہوتے ہیں ہم آپ لوگوں کے اوپر کچھ بات نہیں کر سکتے. ہمیں آپ لوگوں سے ڈر لگتا ہے کیونکہ پھر آپ ایک تنظیم بھی بنا لیتے ہیں
پھر آپ ہمیں رگڑا بھی دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کی بنسبت صحافت جو ہے وہ آسان ہے اگر دیکھا جائے. تو سیاست میں ظاہر ہے کہ آپ بہت ساری باتیں آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں, جس طرح کہ مجھے برداشت کرنی پڑتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بات ناگوار بھی ہوتی ہے اور وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سیاست میں پھر یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ مشکل ہے سیاست سے. اچھا, آپ کی نظر میں سیاست پہلے مشکل تھی یا اب مشکل ہے؟ دیکھیں جی حفیظ میر صاحب, یہ ایسا سوال ہے کہ اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ میں تو ابھی سیاست میں آیا ہوں, 6-7 سال ہوئے مجھے, پہلے لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں. ظاہر ہے 8-10 سال صحافت جو کی تو وہ بھی سیاسی لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب سیاست مشکل ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے. ہر بندہ جو ہے اس تک وہ لیڈر کی رسائی ہے, اور لیڈر جو ہے آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہمارے چرچ کے جو گنے چنے 4-5 لوگ تھے جو بڑے سیاستدان تھے, ان کی رسائی بھی کھڑپینچوں تک ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی, اس گاؤں سے ایک بلا لیا, اس یو سی سے ایک بلا لیا, ٹوٹل 15-20-50 لوگوں کو بلا کر انہی سے جو آگے ووٹ لی جاتی تھی, اور ان کو بھی ایک ڈیرے پر اکٹھا کر لیا جاتا تھا, یعنی کہ ایک ایک بندے کے پاس جاتے تھے. یہ جو سیاست کو تھوڑا مشکل کیا ہے, ایک تو سوشل میڈیا نے اب کیا ہے, اور دوسرا ضلع اٹک میں میجر طاہر نے بہت مشکل کیا ہے. وہ اس لحاظ سے کیا ہے کہ میجر طاہر نے عام لوگوں تک رسائی حاصل کی اور عام لوگوں کو رسائی دی. 2001-2 میں بھی جب وہ ناظم بنے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ میجر طاہر کے پاس ہر بندہ چلا جایا کرتا تھا, اور وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ کس گروپ سے ہو, کس جماعت سے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے اور اس سے قبل میجر طاہر کے ضلع اٹک میں باقاعدہ سیاست کرنے سے سیاست مشکل ہوئی. اب یہ ہے کہ عزت بچانا بہت مشکل ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی کومنٹس کی جاتے ہیں, گال گلوچ اختیار کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شریف بندے کے لیے اور ایسے بندے کے لیے کہ جو گالی کے جواب نہیں دیتا اس کے لیے مشکل ہو جائے. اچھا, پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ کو پورے ضلع تک میں ایک پہچان ملی, تو حکومت کی گزشتہ 3.5 سالوں کو آپ کس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں صاحب, یہ تو بارہا مختلف انٹرویوز میں اور اپنے اخباری بیانات میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری اور مہنگائی دو ایسے ایشو تھے جو کہ پچھلی جو حکومت چھوڑ کے گئی تھی, اور اس حکومت کے لیے چیلنج تھا کہ اس میں کمی لائی جاتی. بدقسمتی سے مہنگائی میں کمی لانے کے بجائے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. اس کے اگر آپ پس منظر میں جائیں تو بہت سارے باتیں کہی جاتی ہیں اور جو کہ حقیقت بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کرونا کے بعد پوری دنیا میں ایک دم اشیاء خرد و نوش بھی اور باقی چیزیں بھی ایک دم بڑی, کیونکہ جب کرونا لگا تو لوگ گھروں میں آ گئے, معیشت تباہ و برباد ہو گئی. امریکہ اور انگلینڈ جیسے ممالک بھی جو ہے وہ پریشان حال تھے, تو ہمارا ملک تو بہت زیادہ غریب ہے. تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا اور خاص طور پر جو غریب ممالک تھے وہ اس کی لپیٹ میں آئے, لیکن یہ عام بندہ یہ بات نہیں سمجھتا. اس کو تو چاہیے کہ گھی سستا ہو, آٹا سستا ہو, بجلی کے بل, گیس کے بل اور یہ اشیاء خرد و نوش جو 10-12 چیزیں یہ سستی ہو. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دیکھا جائے تو حکومت کی کارکردگی کو اس حوالے سے اتنی زیادہ بہتر نہیں, لیکن نوکریوں کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی انشاءاللہ اس مہینے میں اور نیکسٹ مہینے میں انشاءاللہ پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد نوکری جو ہے جنریٹ ہو رہی ہے, جو محکمہ ہیلتھ اور محکمہ ایجوکیشن اور باقی محکموں میں آ رہی ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے اور لوگ اس کے لیے جاب بھی اپلائی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل دیکھا جائے تو باقی ہمارے صحت کارڈ دیکھیں, ہاں جی, اور راشن کارڈ دیکھیں, کسان کارڈ دیکھیں, اس کی وجہ سے جو باقی ہمارے وہ جو سپورٹ پروگرام تھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس میں ہم لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو فیور کیا. تو کچھ ایسے اقدامات ضرور ہیں جو حکومت نے اچھے اٹھائے. مہنگائی اور بیروزگاری کا ایک ایشو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی آنے جائے. اچھا, کچھ دنوں بعد پورے پنجاب میں جو پنجاب کا رہائشی ہے اس کا وہ جو آئی ڈی ہے وہ خود ہی اسے کارڈ بن جائے گا, تو وہ 10 لاکھ روپے تک وہ علاج کروا سکے گا بندہ, ہر فرد. تو یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں, یہ تو ایک ایسا اقدام ہے جو کہ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی نہیں ہے, اور خان صاحب نے ہمیشہ ایک بات کی ہے. خان صاحب باقی لیڈر سے مختلف اس حوالے سے کہ باقی سیاستدان ہیں اور یہ لیڈر ہے, یہ وقتی طور پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتا کہ وقتی طور پر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس چیز سے میری بلے بلے ہو جائے, یعنی کہ وہ ریلیف لوگوں کو دیا جائے اور سبسڈی دی جائے اور بیرونی ممالک سے بے تحاشے قرضے لیے جائیں اور بوگس قسم کے سرویز وغیرہ کروائے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل, یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے پہلے کے پی میں تمام لوگوں کو مل چکا ہے, ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ بن چکا ہے,
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مارچ کے اینڈ تک اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کا ہر گھرانہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ہولڈر ہوگا انشاءاللہ. اچھا، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی پگڑیاں اچھائی جاتی ہیں، آپ پہ بھی اور سیاسیوں پر بھی تنقید کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو سیاست میں بالکل ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر حقیقت سے منافی جو ہے آپ کسی کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، بلو دا بیلٹ جاتے ہیں اور اپنے چند لوگوں کو یا اپنی پارٹی کی کچھ لوگوں کو اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور یہ کچھ لوگ ہیں اور اس میں سے بھی جو میجارٹی ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو امچورڈ ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ وہ عمر کے نہیں ہیں، 15 20 25 سال کی ان کی ایج ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس یہ جو ہے وہ معاملات آ گئے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اب سیاست ذرا مشکل ہو چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث پاک کی روح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سود کے فرمایا کہ 70 سے زیادہ گناہ کہتے ہیں جی درجے ہیں. سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. جو سب سے کم گناہ جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنا، سب سے کم. اور جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے خبیث ترین سود، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا. آبرو ریزی سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بڑی محفل میں یا کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دینا کہ وہ ذلیل ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو جائے. آج بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے کسی دوسرے کی بے عزتی ہو جائے یا اس کی دل آزاری ہو جائے یا اس کا تمسخر بن جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں بہت میں نے تیر مار لیا، حالانکہ در حقیقت یہ بہت سا گناہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سوشل میڈیا پر اور سیاست میں ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. ہمیں اپنے نظریے کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگر کہ ہم صحیح ہوں، اور دوسرے کے نظریے کو خواہ مخواہ چھیڑنا نہیں چاہیے. حفیظ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دن تک اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، نہ نواز شریف صاحب کے بارے میں، نہ زرداری صاحب کے بارے میں کوئی ایسی غیر اخلاقی کوئی ایسی بات کی ہو کہ جو حقیقت سے منافی ہو اور جس کی وجہ سے میرے لیڈر کے اوپر کوئی تنقید کرے. تو ٹھیک ہے، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ان کی خامیاں بھی بیان کریں، لیکن کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو انسانیت سے اور مسلمانیت سے جو ہے وہ نیچے ہو. نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ چونکہ میجر صاحب اور قاضی احمد کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اکثر جو ہے تنقیدی جو ہے وہ آپ کے بیانات میں دیکھتے رہتا ہوں. ملک امین اسلام پر آپ نے کافی دفعہ تنقید کی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آزاد یہ بڑا آپ کا انٹرویو کا بہت ہی پیارا کوشچن ہے اور میں اس پہ 2 منٹ لینا چاہوں گا. اب صاحب بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2015-16 میں، اور اس وقت جو فارغ چوک میں جو پروگرام ہوا تھا میں نے کنڈکٹ کروایا تھا، اس میں ملک امین اور قاضی احمد تھے. ٹھیک ہے جی. دونوں. اور اس وقت جب پروگرام تھا اس سے پہلے میرے ملک امین سے مشاورت ہوئی تھی، قاضی احمد سے مشاورت نہیں ہوئی تھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ملک امین کے تھرو پی ٹی آئی میں آیا. ٹھیک ہے جی. اس دن سے بعد میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں ملک امین اسلم صاحب کو پہلے نمبر پر رکھوں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کارکن ہوتا ہے، میرے جیسا کارکن وہ تو عزت مانگتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نہ پیسہ مانگتے ہیں، نہ نوکری مانگتے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز ہمارے پاس تھی. میں مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا متقاضی بھی نہیں تھا اور میری ایج بھی یہ تھی کہ میں اس سے کہوں کہ مجھے آپ نوکری دیں یا مجھے آپ اننیسیسری کوئی اس طرح کی بات تھی. لیکن ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ جو میرا اختلاف آیا، یہ میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، کبھی بھی میں نے یہ بات آن ایئر نہیں کی. ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ میرا اختلاف یہ آیا کہ جب ہمارا ایک اور گروپ بنا یہاں پر اور تنظیمیں ہماری ڈیزالو ہو چکی تھی، تو ہم نے ملک امین اسلم صاحب کو ویلکم کیا. ملک امین اسلم صاحب کو ہم نے استقبال کیا، ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ملک امین اسلم صاحب ہمارے 2 بندوں کو کوآرڈینیٹر بنائیں گے اپنا. ٹھیک ہے. یہ پوری محفل میں انصر امان صاحب ہمارے حافظ صاحب ہیں سرکہ سے، انہوں نے یہ بات کی، میں نے نہیں کی. تو انہوں نے کہا یہ 2 بندوں کو. پھر 2 بندوں کی بات ہوئی، وہ ٹالتے رہے. پھر ان میں سے ان لوگوں نے ان کو کہا جائے کہ جی کہ ایک بندہ آپ رکھ لیں. ہم نے کہا چلو ایک بندہ ان میں سے آپ کو ناپسند ہے تو ہم دوسرا بندہ دے دیتے ہیں. تو مختصر یہ کہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی. اچھا. وعدہ خلافی کہ آپ اتنا بڑا ایک لیڈر ہو جو اپنے آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہے، اور پھر یہ بھی کہے جی کہ میں اس کے جو اپنے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے ان کا اپنا حق ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ منسٹر نمبر 1 ہے اور شرافت بھی ماشاءاللہ ان کے خاندان کی ہے. تو جب آپ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے اور بڑی محفل میں کریں گے، اور اس کے گواہ بہت سارے لوگ ہیں، میں جھوٹ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات اختلاف کی میری ان سے یہ تھی کہ ہمیشہ ملک صاحب نے اپنے گروپ کو پروموٹ کیا. سٹیجوں پہ بٹھانے کی باری آئے، گرانٹ دینے کی باری آئے، عہدے دینے کی باری آئے، کوئی بھی ایسی بات آئے تو یہ ہمیشہ اپنے پرانے جو 30 35 40 50 سالوں سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو نیچے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. یہ مین مسئلہ ہے.
جو اب جہانگیر خانزادہ کے ساتھ ہوں گے یا چنگیز خان صاحب کے ساتھ ہوں گے. تو میرا جو ان سے اختلاف تھا، میں نے ان کے ساتھیوں کو بھی کہا، میں نے ان کو منہ پہ بھی کہا، میں نے کہا ملک صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ مشیر بنے، آپ ووٹ لے کے نہیں آئے، تو مشیر آپ کو کس نے بنایا؟ مشیر آپ کو عمران خان صاحب نے بنایا، پی ٹی آئی کے آپ مشیر ہیں، تو ہمارا کیا حق نہیں بنتا؟ ہم نے اگر آپ کھڑے ہوتے تو ہم آپ کو کیا ووٹ نہ دیتے؟ تو ووٹ تو آپ کو گروپ والوں نے بھی دی، ہم نے بھی دی، تو آپ سب کے ساتھ مساوی سلوک کریں، یہ ان کی بھی آپ عزت کریں، وہ آپ کے پرانے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں بھی آپ اون کریں. تو یہ میرا بنیادی اختلاف تھا. ایک تو وہ غیر نظریاتی سوچ رکھتے تھے، کارکنوں کو ڈسکریج کرتے تھے، ان کو عزت نہیں دیتے تھے، ان کی شان. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، تو پھر میرا دل بیٹھ گیا. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں بالکل تنقید کرتا ہوں، لیکن جب پارٹی کی یا ان کی جو اچھی بات ہوتی ہے میں ان کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی کے میں بھی بری طرح شکست پی ٹی آئی کو ملی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی دو دلوں میں تقسیم ہے، میجر طاہر گروپ اور ملک نیسم گروپ، تو یہ آپ کو آئندہ الیکشن میں یہ نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اس وجہ سے کہ دو پی ٹی آئی دو دلوں میں تقسیم ہے، اور میجر طاہر اور ملک نیسم، یہ ان کی کیا سمجھ ہے، سنا ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا جی کہ کے پی میں بری طرح شکست ہوئی، یہ پہلے بھی 2-3 صحافی کہہ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کے علاوہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی یہ بات ہے، کوئی بری شکست نہیں ہوئی. اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر سرچ کریں اور اس کے اویئرنیس آپ حاصل کریں تو ووٹیں ہمیں زیادہ ملی، ٹوٹل ووٹیں جو تھی وہ ہمیں زیادہ ملی جے یو آئی کے مقابلہ میں. لیکن جے یو آئی ہم سے 5-6 سیٹیں زیادہ لے گئی، جو ضلع کے میئر وغیرہ تھے وہ 4-5 ہم سے زیادہ لے گا. اوور آل جو کامیابی ملی وہ جے یو آئی کو پہلے نمبر پر ملی، ہمیں دوسرے نمبر پر ملی، لیکن ووٹوں کا تناسب ہمارا زیادہ تھا. لیکن اس میں خاصا بنیادی جو بات تھی، پی ٹی آئی کا مقابلہ صرف جے یو آئی سے نہیں تھا. نون لیگ والوں نے یہ خود ایکسیپٹ کیا، انہوں نے یہ خود کہا، مانا، تسلیم کیا اور کلیم کیا کہ بہت ساری جگہوں پر جے یو آئی کو نون لیگ نے سپورٹ کیا، بہت سی جگہوں پر پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا. ان سب نے پی ٹی ایم، ہمارا جو مقابلہ تھا کے پی میں وہ پی ٹی ایم کے خلاف تھا. جہاں پر جتنی بھی ان کی 14-15 جماعتیں ہیں جی، جہاں پر اے این پی کا امیدوار مضبوط تھا ہمارے خلاف میں، باقی یہ اس کی فیور کر رہے تھے. جہاں جے یو آئی کا تھا نون لیگ والے نہیں کھڑے ہوئے. جہاں پر جے یو آئی نے کسی کو سپورٹ کی ضرورت سمجھا وہ انہوں نے وہاں پر کیا. تو ہمارا عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. اب آپ نہیں دیکھ رہے کہ شہباز شریف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور زرداری صاحب اس سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتے تھے. تو اب یہ شیر و شکر ہو چکے ہیں صرف عمران خان کے خلاف اور اقتدار کے لیے. جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہ پھر ایک دوسرے کو گالی گلوچ اختیار کریں گے. تو کے پی میں ہمیں بری شکست نہیں ہوئی، لیکن جو نتائج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں. خان صاحب نے اس کا وہ لیا، اور آپ دیکھیں گے جو سیکنڈ فیز رہتا ہے ابھی سیکنڈ فیز رہتا ہے انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہترین کام ہوگا. اور اگلی بات جو صلح کی بات ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی 5-6 مہینے میں کوئی شدت میں کمی آئی ہے. پہلے آئے روز بیانات وغیرہ آتے تھے ہمارے لڑکوں کی طرف سے بھی اور قائدین کی طرف سے بھی، لیکن یہ خوشائند بات ہے جو میں اچھا سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں ٹھہراؤ آیا، اور وہ تنقید برائے تنقید اور ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کمی آئی، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور جب یہاں پر پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اٹک میں، تو ہماری جو ان سے میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہمارے کارکنوں کی طرف سے برملا اس چیز کا اظہار کیا گیا تھا خان صاحب سے کہ اسی طرح ہمارے اختلافات ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی دو دھڑوں میں منقسم ہے، اگر دھڑے کی بات ضلع اٹک میں کی جائے تو صرف ایک میجر طاہر ہے جس کا پورے ضلع میں گروپ ہے. باقی ملک امین صاحب تو چھش کے اٹک ہیں، یا کوئی تھوڑی ووٹیں اٹک میں ہوں گی یا کچھ حسن الدال میں ہوں گی. میجر صاحب وہ لیڈر ہے کہ جو اگر پارٹی سے ہٹ بھی جائے تو اس کے ہر تحصیل، ہر یو سی، ہر گاؤں اور ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی ووٹر سپورٹر ہے. تو حقیقت ہے، آپ اس پہ سروے بھی کروا سکتے ہیں. تو اگر گروپنگ کی بات کی جائے تو پورے ضلع میں صرف ایک گروپ ہے، باقی جماعتیں پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی جے یو آئی ہے. تو ووٹ بینک کا اگر بات کی جائے تو میجر صاحب سے تو آپ کو پتہ ہے کسی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. 4.25 لاکھ ووٹ لی جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات دور ہونے چاہیے، اور اس کے لیے میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی، اور میں تقریباً 70-80% میں قریب بھی پہنچ چکا تھا. لیکن پھر بس کوئی ایسی بات ہے کہ آ جاتی تھی کہ جس وجہ سے ان قائدین کے درمیان بھی ہوا. لیکن اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب الیکشن ہوں گے اور خان صاحب جب خود اس میں انوالو ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، آپ نے بحیثیت ضلعی ترجمان اثر شہر میں کوئی ترقیاتی کام کروائے ہیں گزشتہ 3 سالوں میں؟ کچھ تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ اثر شہر میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، نبیل صاحب کی طرف سے نہ ہو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ آپ نے بھی کوئی کام کروائے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں پہلے بھی
کل پرسوں میرا انٹرویو تھا نثار بھائی کے ساتھ. میں نے وہاں پر بھی بات کی کہ گزشتہ 3.5 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ 2 سال تمہارے کورونا سے گزر گئے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے فنڈ بند تھے, لیکن ان ساری مشکلات اور نامساعد حالات کے باوجود ہمارے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں قاضی امن اکبر خان صاحب, جو کہ میرے سیاسی امام بھی ہیں, اور میں آپ کو بتاتا چلوں آپ صاحب, آج جو میں جس جگہ بیٹھا ہوں اور جو سیاست میں مجھے جو عزت اور مقام اور جو سیاسی طور پر جو مجھے ایک اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں قاضی امن کا بہت بڑا رول ہے. اور انہوں نے جب ان کو 1.5 کروڑ روپیہ ان کو ملا تھا, 1.5 کروڑ روپیہ ملک امین اسلم صاحب کو ملا تھا, اور 1 کروڑ روپیہ میجر صاحب کو ملا, اور 1 کروڑ روپیہ ہم نے ٹی ایم اے کی مشینری کے لیے رکھ دیا تھا. تو وہ 1.5 کروڑ روپے کا الحمدللہ کام, میں کوآرڈینیٹر تھا پورے شہر میں, تمام محلوں میں یا وارڈز میں ہم نے کام کروائے. میرا جو محلہ اپنا وارڈ تھا, وارڈ نمبر 9 محلہ عظیم خان, جو کہ پرویز بابو کا بھی ہے اور زاہد میر کا بھی ہے, خاور ڈار صاحب وہاں سے الیکٹ ہوئے تھے. تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس محلہ کا کوئی ایک گھر یا کوئی ایک چھوٹی سی بھی گلی ایسی نہیں جہاں ٹف ٹائر نہ لگی ہو. تو یہ ایک ماڈل, یعنی میں نے قاضی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ قاضی صاحب 12 وارڈ میں سے یہ میرا وارڈ سب سے چھوٹا ہے اور محروم بھی ہے, اور کبھی بھی یہاں پر کام نہیں ہوا. میں میری یاد سے پہلے اگر کوئی گلی پکی ہو تو میری سمجھ میں 25-30 سالوں میں کوئی نہیں پکی تھی, پرانی گلیاں تھیں اور لوگوں کو پتہ ہے. تو نہ صرف ٹف ٹائل لگی بلکہ جہاں پر وہ پختگی ہونی تھی پہلے پختی کروائی پھر ہو, تو الحمدللہ وہ ہمارا ماڈل وارڈ بنا ہے. اس کے علاوہ باقی بھی معاملات تھے وہ بھی کیے. تو میجر صاحب نے بھی مجھے 20-25 لاکھ روپے دیے, 3-4 گلیاں میری وہاں محلے کی رہ گئی تھی تو وہ بھی کروائے. میجر صاحب نے تقریباً ان 3.5 سالوں میں تقریباً 2 کروڑ کے, اور قاضی صاحب نے تقریباً 3 کروڑ روپے کے کام کروائے, اور اسی طرح ملک امین اسلم صاحب نے 1.5-2 کروڑ. اچھا, آپ کی تنظیم ختم کر دی گئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ تنظیم سازی ہوگی, اور قاضی احمد اکبر صاحب اور آپ مطلب دوبارہ عہدہ لے سکیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کے پی کے رزلٹ کے بعد پورے پاکستان کی تنظیموں کو ڈیمالش کر دیا تھا. ابھی ہماری مرکزی طور پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی ہمارے عہدیداران کا چناؤ ہو چکا ہے. تو جہاں تک میری معلومات ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 15-20 دنوں تک انشاءاللہ ہماری تنظیم سازی ہوگی. باقی قاضی امن اکبر خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے سپاہی ہیں, اور وہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے اون کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اگر ان کو عہدہ دیا تو فبیا, اگر نہ دیا تو انشاءاللہ ہم ایز اے کارکن کام کریں گے. ہمارا مقصد کبھی بھی عہدوں کا حصول نہیں رہا, لیکن پچھلی دفعہ ایسا ہوا کہ جب قاضی صاحب کے لیے کچھ دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اس پہ ہماری زبردست مخالفت کی گئی, جس میں ملک امین اسلم صاحب سر فہرست تھے. انہوں نے ٹل کا زور لگایا, اور ان کے ساتھ پھر خرم علی خان صاحب وہ بنانا چاہتے تھے جو ہمارے امیدوار تھے قومی اسمبلی کے, اور ان کے ساتھ پھر 2-3 اور لوگ جڑ گئے. لیکن اس میں پھر ہماری عزت بے عزتی کا مسئلہ تھا, تو میں نے پھر قاضی صاحب کو کہا, میں نے کہا جی اس دفعہ ہم نے بننا ہے, تو اللہ نے مدد کی تو ہم بنے. اب ہمیں خدا کوئی ایسی, ہم 3 دفعہ قاضی صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, 3 دفعہ میں رہ چکا ہوں سیکرٹری انفارمیشن. تو ہمیں دلی طور پر کبھی اس کی خواہش نہیں ہے. اگر پارٹی نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں, اور اگر ہم وہ سمجھتی ہے کہ ان سے بہتر کوئی بندہ ہے تو ہم انشاءاللہ ان کی سپورٹ کریں. اچھا, پی ٹی آئی کے بعض لوگ بھی آپ پر بے جا تنقید کرتے ہیں اور مخالفت آپ کی کرتے ہیں, حالانکہ گزشتہ 6 سالوں میں نے دیکھا کہ آپ نے بہت محنت کی ہے, سوشل میڈیا پر بھی اپنی پارٹی اور اس کے کارکنوں کو ڈیفینڈ کیا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں حفیظ بھائی, یہ بڑا ایک ایسا کوشچن ہے کہ جس پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب جس طرح آپ نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ ان 6 سالوں میں نے جو مجھ سے ہو سکا, میں بول سکتا تھا, میرے پاس جو عہدہ تھا وہ بولنے کا عہدہ تھا. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ حق سچ کی بات کروں اور اپنے کارکنوں کو, اپنی پارٹی کو اور پارٹی قائدین کو ڈیفینڈ کروں. میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ میری پارٹی کے قائدین اور جو کارکنان ہیں یا آپ لوگ اس میں بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اکثر جو ہیں وہ, اچھا یہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میری جو سب سے بڑی خامی وہ یہ ہے کہ میں نے بہت تھوڑے عرصے میں قاضی احمد کے اور پی ٹی آئی کے قریب میں نے جگہ حاصل کی. تو یہ قدرتی بات ہوتی ہے. صحافت میں بھی جب میں آیا تھا, حافظ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھ سے سب پرانے تھے, لیکن دیکھا دیکھی 2-3 ماہ میں وہ چیف ایڈیٹر بھی بن گیا, تو پھر مختلف اخبارات میں بھی میرا, تو میں نے وہاں پہ بھی یہ فیل کیا تھا کہ کچھ لوگ مجھ سے جیلسی کرتے تھے فنکشنز میں یا آگے پیچھے, کہتے تھے یار یہ کل آیا ہے اور آج یہ ہمارے برابر بیٹھ رہا ہے اور سوالات بھی کرتا ہے اور فنکشن بھی ارینج کرتا ہے. تو یہ ایک قسم کی جو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے نا, یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے.
یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں پائی جاتی ہے، اور یہ نیچرل چیز ہے، علماء میں بھی ہر جگہ پائی جاتی ہے. پروفیشنل جیلسی بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ خود نہیں کر سکتے، جب آپ کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوتی، جب آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے قائد کے پاس، اپنے قائدین، اپنے کارکنوں یا پارٹی کے درمیان آپ فوراً جلدی آپ ان کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ عدم تحفظ کے شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ جلتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں. تو بالکل میرے خلاف ہیں لوگ. مجھے کبھی نہیں پتہ، جب میرے سامنے آتے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں کرتے، لیکن پس پردہ قاضی احمد کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں. کچھ ایک ٹولہ ایسا ہے جو ہر 2 ہفتے بعد قاضی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، اور قاضی صاحب کو تو پتہ ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے میں خوش بھی ہوتا ہوں. خوش اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے تو اس کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کے اندر کوئی ایسی اہلیت ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک جو ہے آپ کو مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ اور توفیق دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ محنت کریں. تو میں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب میں پی ٹی آئی میں آیا تو میرے بہت سارے دوستوں نے، پی ٹی آئی کے دوستوں نے، چاہے وہ مجھ سے سینئر تھے یا میرے بعد کے آئے، انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اگر میں نام لینا شروع کروں تو وہ درجنوں نام ہیں. لیکن اب میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ہماری پارٹی میں بھی اختلاف یا منافقت بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں. اچھا، قاضی احمد اکبر کے سب سے قریبی آپ جانے جاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ تو آپ قاضی صاحب سے کبھی پوچھیے گا، جب ان کا انٹرویو کیجیے گا تو ان سے پوچھیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں. قاضی صاحب بنیادی طور پر ایک انتہائی محبت کرنے والے، عزت دینے والے اور عز و انکساری کے پیکر. یہ میں بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، جو ان کے قریب ہوا ہے بندہ. اللہ نے، حفیظ بھائی آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی گزشتہ 6 سال سے اس بندے کے قریب رہا ہوں. اللہ نے اس کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، مال و دولت، ہر چیز اللہ نے اس کو دی ہے. اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ نے اس کو سیاسی سمجھ دی ہے، اور مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے. اور اس کو بندوں کی بھی پرکھ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف اگر 100 بندہ میرے خلاف چلا جائے نا جی، لیکن وہ ایمانداری سے فیصلہ کرے گا کہ ان بندوں کی بات میں کتنا وزن ہے، اور کیا یہ جو عمران کے خلاف جو بات کریں کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں. تو یہ تو آپ قاضی صاحب سے پوچھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ باقی دوستوں کو بھی وہ عزت دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے قاضی احمد کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے. اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پس پردہ کبھی قاضی احمد کی برائی بیان کی ہو، کبھی ان کی کوئی ایسی بات کی ہو کہ جو باقیوں کو خوش کرنے کے لیے. اس کو یہ پتا ہے کہ میرا بھائی جہاں بھی ہوگا، جس کے ساتھ بھی ہوگا، وہ میرے ساتھ 100% ہے. اور میں انشاءاللہ یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں قاضی احمد کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرا انشاءاللہ خون کا آخری قطرہ بھی اس کے لیے حاضر ہے. ماشاءاللہ عمران خان صاحب، بہت باتیں ہو گئی ہیں. تو آئندہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو سٹی میں، حضرت شہر میں آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ بھی الیکشن لڑیں گے؟ پی ٹی آئی کا اگر ٹکٹ مل گیا آپ کو تو کس چیز پہ الیکشن لڑیں گے؟ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ دیکھیں افضا، ابھی جو ہے وہ حلقہ بن رہے ہیں، تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ 3 یونین کونسلز بنے، ہماری جو نیبر روڈ بنے گی. تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ. میرا بالکل ارادہ ہے، اور اس کے لیے میں نے ورکنگ بھی کی ہوئی ہے. اور جو لوگ اس خوش فہمی میں ہے کہ یہ عمران صرف بات کرتا ہے اور کھڑا نہیں ہوتا، میں عمران خان بات بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی بات پہ وہ جو بھی بات کی اللہ کے فضل سے، چاہے وہ بڑا عمران ہو چاہے میں ہوں، وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس میں کامیابی دیتے ہیں. اور میرے قائدین بہتر فیصلہ کریں گے. میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں. پارٹی ٹکٹ دے تب بھی تیار ہوں. اگر پارٹی نے یہ سمجھا کہ آپ کسی اور حیثیت سے کھڑے ہو جائیں، میں پھر بھی تیار ہوں. لیکن جو میجر صاحب، قاضی صاحب جو فیصلہ کریں وہ میں اس کے سامنے سارے تسلیم خم کروں گا. اچھا، آپ نے ابھی دوران انٹرویو آپ نے بات کی سود کے حوالے سے آپ نے کی، تو علاقہ جو اتنا ایک مذہبی علاقہ ہے، اس میں سود آئے روز بڑھتا جا رہا ہے. وہ اتنے لوگ ہیں غریب، وہ سود کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں. حاجی نمازی اس میں ایسے ایسے. تو اس کے لیے کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سود اتنی بری چیز ہے، لیکن آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سود خوروں کے ہاتھوں لوگ خودکشیاں کرتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ بڑا ایک بہت ہی ایک دلخراش سوال ہے صاحب. اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، انہوں نے اپنے گھر بیچ دیے، اور سود کی لعنت ہے ہی ایسی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صاحب اس کا جو مجرم ہے نا، مجرم جو آپ کہنا چاہتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب مجرم ہیں. علماء کرام، سیاستدان جو ہمارے وڈیرے بنے ہوئے ہیں، جو قومی اور صوبائی پہ الیکشن لڑتے ہیں، جو ووٹر تو مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی،
اس میں پولیس، اس میں جو ارباب اختیار لوگ ہیں یا جو حیثیت والے لوگ کھڑپے لوگ ہیں، ہم سب ہیں، اور ان کی سرپرستی باقاعدہ ہوتی ہے. ہر کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے سیاسی ہے. یہ سیاسی جو لوگ سفید کپڑے پہن کر گاڑی میں پھرتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کے آگے بندے ہوتے ہیں، پیچھے یہ ہوتے ہیں. یہ ڈائریکٹ سود کا کام نہیں کرتے، آگے انہوں نے کارندے چھوڑے ہوتے ہیں. چاہے وہ ڈاکہ مروانا ہو چھش میں، پھر بھی پیچھے سیاسی لوگ، چاہے سود کا کام ہو پھر بھی سیاسی لوگ، چاہے جو آپ ہیروئن بیچتے ہیں یا شراب نوشی کرواتے ہیں وہ بھی پیچھے. بکی کے اڈے سیاسی لوگ چلا رہے ہیں حفیظ صاحب، اور آپ کے ناک کے نیچے ہو رہے ہیں، اور میں رو رو کے تھک گیا ہوں. جتنی بھی برائیاں ہیں اس کے پیچھے ہم سیاسی لوگ ہیں، اور یہ ہم اس کے مجرم ہیں. ہمیں ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. علماء کرام کو اپنے ممبر محراب سے ان لوگوں کے بارے میں بولنا چاہیے. ہم عام لوگوں کو ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، آپ صحافی لوگوں کو ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور پولیس کو بلا اختیار ان کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. لیکن فی الحال یہ جتنے لوگ بھی میں نے ذکر کیا ہے ہم سب مجرم ہیں، اور ہم سب کو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. بہت شکریہ جی. یہ تھے عمران خان ندوی صاحب، جنہوں نے بہت ہی شارٹ ٹائم میں آپ سے دل کھول کر باتیں کی ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. تو آج یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا میری آواز، جو ادرسٹی نیوز 24 کے پیش چلایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ آج ہمارا پہلا انٹرویو تھا. تو عمران خان صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مجھے اور عمران خان ادوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.